اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق خاص اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم پر انعقاد پذیر دورہ قرآن کی پہلی نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان پرنور گھڑیوں میں صحیح معنوں میں قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں انسانیت کے عروج، اس کی تعلیم و تربیت اور اسے ہدایت کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مختلف ادوار میں اپنے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا، اور پھر انسان کو اوج ثریا تک پہنچانے کے لیے اپنا کلام جو اس نے اپنے انبیاء پر وحی کی وہ بھیجا، تاکہ اس کلام کے ذریعے لوگ اپنی ہدایت کا سامان کر سکیں، صراط مستقیم کی راہ پر گامزن ہو سکیں اور میری تعلیمات کو سیکھتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہو کر میری رضا حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں اپنے حبیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا، اور اس ذات نے اپنے حبیب پر قرآن حکیم نازل فرمایا اور فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں، یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے بخشش و بلندی کا ذریعہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے، مسلمان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ہر شخص، خواہ وہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر یا معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، سماجی طور پر، خواہ زندگی کے کسی بھی گوشے، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو اور وہ ہدایت کا متلاشی ہو، تو اس کے لیے فرمایا کہ ہدایت فقط قرآن میں ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ سو پتہ چلا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہدایت اور حق کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں خدا تک لے جانے والی ہے۔ اور مسلمان جب زوال کا شکار ہوئے تو اس کی وجہ اسی قرآن سے دوری تھی، قرآن کی تعلیمات کو بھلا دینا تھا، قرآن کے راستے پر عمل پیرا ہونا ترک کر دینا تھا۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلماں ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور پھر فرمایا کہ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے ہم کو دکھایا ہوتا۔ سو جب ہم نے قرآن پر عمل پیرا ہونا ترک کیا تو پھر ہم معزز نہ رہے، اور جب ہم نے قرآن کا درس بھلا دیا تو پھر ہمیں زمانے نے وہ زمانہ دکھایا کہ جس میں سوائے زوال کے اور شرمساری کے کچھ نہ تھا۔ معزز سامعین و سامعات،
اللہ رب العزت نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جو فصاحت و بلاغت والی زبان ہے، اور جس کے ایک ایک لفظ میں کئی معنی پوشیدہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ایسی زبان میں قرآن کو نازل فرمایا کہ سمجھنا آسان ہو، اور پھر کلام میں الہی وہ کلام ہے کہ جس کے پڑھنے پر بے حساب اجر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کا ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں، اور فرمایا کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بروز حشر جھگڑا کرے گا اور عرض کرے گا کہ مولا، یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں میری تلاوت کیا کرتا تھا، اور قرآن اپنی تلاوت کیے جانے کی وجہ سے قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش اللہ رب العزت کے حضور کرے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے رب کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ بھی نہیں، یعنی چند آیات بھی نہیں، قرآن کی تعلیمات جس کے دل میں موجود نہیں، فرمایا کہ وہ دل ویران گھر کی طرح ہے۔ سو پتہ یہ چلا کہ دل کا اجالا، دل کی روشنی، دل کی ضیاء قرآن کی تعلیمات ہیں، قرآن کا علم ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کلام کو اتارا تو فقط اس لیے نہیں اتارا کہ اس کی تلاوت کی جائے اور تلاوت کر کر کے ثواب حاصل کیا جائے، اگرچہ تلاوت کرنے اور اس کے بدلے میں ایک ایک لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں کمانے کا اجر اپنی جگہ بجا ہے، مگر در حقیقت قرآن کے نزول کا مقصد فہم و تدبر ہے، غور و فکر ہے، نصیحت حاصل کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ قمر کی آیت نمبر 17 میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ یہ جو قرآن ہے ہم نے اس کو آسان کیا نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، بس کیا کوئی ہے جو اس کلام سے نصیحت حاصل کرے؟ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر فرمایا کہ یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی تاکہ اس میں سے نصیحت حاصل کی جائے، اس سے تعلیم حاصل کی جائے، اس کے احکامات کو سیکھا جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو نازل فرمایا، اس کو سیکھنے، اس کو سمجھنے کی طرف توجہ مرکوز فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر بھی کیا جنہوں نے اس علم کو سیکھا، قرآن کو سیکھا، اور ذکر فرمایا کہ سیکھنے والوں، علم والوں کی کیا اہمیت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں چلے جائیں تو آپ نے اپنے اصحاب، اپنے پیروکار کے سامنے ذکر فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت ان کے پہنچنے سے پہلے یہاں حاضر کر دے۔ تو ایک شخص جن کے بارے میں ذکر ہے کہ غالباً وہ جادو کا علم رکھتے تھے، تو انہوں نے عرض کی سیدنا سلیمان علیہ السلام سے کہ میں ملکہ بلقیس کا تخت یہاں ان کے پہنچنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ تو آپ نے اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ایک اور شخص جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا اور ان کا نام آصف برقیہ ذکر کیا جاتا ہے، انہوں نے عرض کی سیدنا سلیمان علیہ السلام سے کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا، اور آپ نے ان کی پیشکش کو قبول فرمایا، اور یوں وہ پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا وہ تخت جو ایک وسیع و عریض اور انتہائی خوبصورت تخت تھا،
اس تخت کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اس شخص آصف برقیہ کا ذکر قرآن میں کیا اور فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ، اور فرمایا کہ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا۔ سو پتہ یہ چلا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جس شخص کی پیشکش کو قبول کیا در حقیقت اس کے پاس کتاب کا علم تھا اور علم کی قوت تھی کہ آپ اس تخت کو، ملکہ بلقیس کے وسیع و عریض اور خوبصورت تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ علم کی طاقت ہے، علم کی قوت ہے، اور یہ علم تھا کہ علم ہی کی وجہ سے اس شخص کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے سورہ نمل میں چونٹیوں کا واقعہ ذکر کیا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں اور چونٹیاں آپ کو دیکھتی ہیں، اور ان چونٹیوں میں سے ایک چونٹی اپنی ہم نوا سے کہتی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، فوراً اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا لشکر انجانے میں ہمیں کچل ڈالے۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات سن لی، آپ مسکرائے اور اپنے لشکر کو روک دیا تاکہ چونٹیاں گزر سکیں۔ اب اس واقعے میں جو خاص بات ہے اور جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا وہ یہ کہ وہ چونٹی ہے، مگر اس کو اس بات کا احساس ہے کہ نبی جان بوجھ کر کسی کو تکلیف، ایذا اور رنج نہیں پہنچا سکتے۔ سو اس نے جب بات کی، نصیحت کی اپنی دوسری چونٹیوں کو، تو اس نے یہ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر۔ سو یہ نصیحت کہ اسے اس بات کا علم ہونا کہ نبی کبھی بھی جان بوجھ کر کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، یہ بات اللہ رب العزت کو اس قدر پسند آئی کہ اللہ نے اس چونٹی کی نصیحت کو اپنے قرآن کا حصہ بنا ڈالا۔ سو علم والے اللہ کی بارگاہ میں اتنے معزز ہیں، اتنے مقرب ہیں، اتنے پسندیدہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے گزشتہ انبیاء کی اقوام میں سے علم والوں کا ذکر اپنے قرآن کا حصہ بنا ڈالا۔ اور معزز سامعین و سامعات، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص علم کے حصول میں مگن ہو جاتا ہے اور علم کی طلب کے لیے نکل پڑتا ہے تو اللہ رب العزت کا فرمان یہ ہے کہ دریاؤں اور سمندروں میں موجود مچھلیاں اس شخص کے لیے توبہ و استغفار کرتی ہیں، فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور جب تک وہ شخص، وہ بشر، وہ بندہ، وہ بندی لوٹ کر نہیں آ جاتا اپنی معمول کی زندگی کی طرف، اپنے گھر کی جانب، تو فرشتے اس کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں، سمندر اور دریاؤں کی مچھلیاں اس کے لیے توبہ استغفار کرتی ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص علم کے حصول میں مارا جائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا وہی مقام ہے جو ایک مجاہد کا ہے، جو اللہ رب العزت کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے جہاد میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، اپنی جان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ سو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ ایک طالب علم کا مقام اور ایک مجاہد کا مقام جو تلوار لے کر میدان جنگ میں اللہ رب العزت کے دین کی خاطر لڑ رہا ہے، دونوں کا مقام ایک برابر ہے۔ سو یہ سارے واقعات اور احادیث پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اب یہ پورا مہینہ انشاءاللہ مسلسل استقامت کے ساتھ اللہ رب العزت کے کلام کی تعلیم کو حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں کیا فرمایا وہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور اللہ کی تعلیمات اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔
سو ہم اب سے ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم پورا مہینہ ماہ رمضان المبارک کی یہ پرنور اور خوبصورت برکتوں رحمتوں والی گھڑیاں علم کے حصول میں صرف کر دیں گے. سو ہم اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اپنے درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں سورہ فاتحہ کا، کہ باری تعالیٰ ہم اپنے اس وقت کو تیرے قرآن، اس کلام کو سیکھنے کے لیے صرف کرنے جا رہے ہیں، اور اس کلام کو سیکھنے کی نیت کرتے ہیں جو تو نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا. معزز سامعین و سامعات، دورہ قرآن میں انشاءاللہ ہم ہر روز قرآن پاک کے اتنے حصے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم ڈیلی رات کو تراویح میں پڑھتے ہیں، اور اس کے اہم مضامین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل فرمائے ان کو فقہی اعتبار سے جاننے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور آسان اردو زبان کا استعمال کیا جائے گا انشاءاللہ، تاکہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو. اللہ جل مجدہ کے کلام کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اور سورہ فاتحہ یہ اپنے نزول کے اعتبار سے مکی صورت ہے. یعنی یہ وہ صورت ہے جو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام پر مکی دور میں نازل فرمائی، اور یہ کل 7 آیات پر مشتمل ہے. اور یہ وہ صورت ہے جس کا پڑھنا اور سمجھنا ہم سب کے لیے عین ضروری ہے، فرض ہے. کیوں کہ ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، یہ واجب ہے. سو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو قرآن کے آغاز میں رکھا، اور ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کو صلاۃ سے تعبیر کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا. نماز کو تقسیم کر دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اور پھر جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر فرمایا کہ جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری وعظ و جلالت کو بیان کیا. اور پھر جب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی کہ وہ مجھی سے مدد طلب کر سکتا ہے، اور ہر مشکل میں فقط میں ہی اس کی مدد کرنے والا ہوں، اور عبادت کے لائق فقط میری ہی ذات ہے، صرف میری ہی ذات کی عبادت کی جا سکتی ہے. اور پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین تک پڑھتا ہے تو کیونکہ یہ سارے کے سارے کلمات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے کلمات ہیں، دعائیہ کلمات ہیں، اور بندہ اللہ رب العزت سے صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے جو سوال کیا ہے وہ اس کو عطا کیا جائے گا. سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جس کا پڑھنا اور سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہم نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ فاتحہ کے اپنے لفظی معنی ہے آغاز، ابتدا، افتتاح کے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ
قرآن پاک کے ابتدا میں ہے، اور اس کا نام فاتحہ اس لیے ہے کیونکہ یہ قرآن کے ابتدا میں ہے. یہاں سے قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے، قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے. اس سورہ مبارکہ کے دیگر بہت سارے نام جو حدیث پاک میں مذکور ہیں، ان میں سے ایک ام الکتاب ہے. اس کے علاوہ سورہ دعا، سورہ مسئلہ، سورہ رقیہ، سورہ کافیہ، سورہ واقعہ، سورہ کنز، اس کے علاوہ سورہ حمد اور ام القرآن کے نام ذکر ہیں حدیث پاک میں. اور یہ وہ صورت ہے، اگر اس کے مضمون کو دیکھا جائے تو اس سورہ مبارکہ کا جو مضمون بنتا ہے وہ ہدایت ہے. اور ہدایت ہی بنیادی طور پر وہ مضمون ہے جو تمام کتب سماویہ کا ہے. اور قرآن مجید کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ بھی ہدایت ہے. یہی وجہ ہے کیونکہ اس میں انسان مسلمان اپنے رب تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا ہے اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگتا ہے جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا، جو ہدایت یافتہ تھے. یہی وجہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے. پھر اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری سورہ مبارکہ جو قرآن پاک کی سب سے طویل سورت ہے اور کم و بیش 3 سپاروں پر مشتمل ہے. سورہ فاتحہ کے بعد پہلے پارے سے اس کا آغاز ہے، جسے ہم سورہ بقرہ بھی کہتے ہیں، اور پھر دوسرا پارہ مکمل اور تیسرے پارے کا کچھ حصہ سورہ بقرہ پر مشتمل ہے. سورہ بقرہ جو 40 رکوع اور 286 آیات ورسز پر مشتمل ہے، قرآن پاک کی سب سے طویل سورت کا اعزاز رکھتی ہے. اس سورہ مبارکہ کی وجہ تسمیہ سے مراد یہ ہے کہ آخر اس سورہ مبارکہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا، جبکہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں. کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے گائے کا ذکر فرمایا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نام بقرہ رکھا گیا. اور اس سورہ مبارکہ کا اگر دور دیکھا جائے تو اس کا بیشتر حصہ مدنی ہے، یعنی یہ سورہ مبارکہ مدنی دور میں نازل ہوئی سوائے ایک آیت کریمہ کے، اور وہ ہے آیت نمبر 281. وہ آیت کریمہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اللہ رب العزت نے مدنی اور مکی دور میں آیات کو نازل فرمایا، قرآن پاک کی صورتوں کو نازل فرمایا. وہ صورتیں جو اللہ رب العزت نے مکی دور میں نازل فرمائیں، ان کا مضمون مجموعی طور پر توحید تھا. کیوں کہ وہاں آقا علیہ السلام کفار اور مشرکین کو توحید کی دعوت دے رہے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو توحید سے ناآشنا تھے. جبکہ مدنی دور میں ایک اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا چکی تھی. مدینہ پاک میں وہ لوگ آباد تھے جو یا تو توحید اور رسالت کے قائل تھے، یا کسی بھی صورت میں توحید، رسالت، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان کو جاننے پہچاننے والے تھے. اور کیونکہ ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، اب ضرورت تھی کہ اس اسلامی ریاست کو چلانے کے لیے کچھ اصول و ضوابط، کچھ احکامات، کچھ تعلیمات چاہیے تھیں. اللہ رب العزت نے مدنی دور میں جو صورتیں نازل فرمائیں وہ مکی دور کی نسبتاً طویل تھیں، اور ان میں معاشی اور معاشرتی احکامات کو نازل فرمایا. اور سورہ بقرہ کیونکہ ایک مدنی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں
سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے کلام کی صداقت اور حقانیت کو بیان کیا اور فرمایا کہ یہ وہ کلام ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یہ ہر طرح کی کمی کجی سے پاک ہے، اور یہ وہ کلام ہے جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور یہ وہ کلام ہے جس پر ایمان لانا تمام ایمان والوں کے لیے اور مؤمنین کے لیے لازم و ملزم ہے۔ اور پھر اسی کلام میں اللہ رب العزت نے منکرین کو چیلنج کیا اسی سورہ مبارکہ کی اگلی آیات میں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کلام آسمانی نہیں بلکہ معاذ اللہ کسی بشر کا لکھا ہوا ہے، کسی انسان کا لکھا ہوا ہے، اور تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے، تو اللہ رب العزت نے چیلنج کیا کہ پھر اس جیسا کوئی کلام لے آؤ، کوئی صورت لے آؤ، یا کوئی 3 آیتیں ہی لے آؤ۔ اور تاریخ میں ہمیں کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا کہ کسی شخص نے اس چیلنج کو قبول کیا ہو۔ سو اللہ رب العزت نے ذکر کیا، فرمایا کہ یہ وہ کلام ہے جو ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہے، اور کسی میں یہ ہمت نہیں کہ کوئی اس کلام جیسا یا اس کی مثل کوئی ایک آیت ہی لے آئے۔ سو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام میں 3 گروہوں کا ذکر کیا، اور پہلا گروہ جس کا ذکر کیا وہ ہے ایمان والے مؤمنین کا ذکر کیا، اور اللہ نے مومنین کی صفات کو ذکر کیا اور فرمایا کہ مومنین وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی تمام کتب پر ایمان رکھتے ہیں۔ سو اگر ہمیں یہ پرکھنا ہو کہ مومنین کون ہیں، کیا ہم ایمان والے ہیں، تو اللہ رب العزت نے جو کرائیٹیریا قرآن میں بیان کیا، جو صفات اللہ رب العزت نے ذکر کی، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مؤمنین کے بعد کفار کا ذکر کیا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا کفر عیاں ہے، ظاہر ہے، یعنی ان کے کفر میں کوئی کجی نہیں، چھپا ہوا نہیں، بلکہ وہ ظاہر ہے ہر ایک پر کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت اور اللہ جل مجدہ کے کلام کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی سرکشی میں انتہائی حد سے گزرے ہوئے ہیں، اور یہ ہٹ درم قسم کے لوگ ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر ابدی شقاوت اور بدبختی کی مہر لگ چکی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کیا اور فرمایا کہ منافق وہ ہیں، اور منافقین کی علامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو دنیاوی مفاد کی خاطر ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور فرمایا کہ ان کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں، ان کا ظاہر کچھ ہے، ان کا باطن کچھ ہے، اور در حقیقت ان کے دل ایمان سے خالی ہیں۔ اللہ رب العزت نے منافقین کی علامات کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ سو یہاں اللہ جل مجدہ نے اپنے کلام میں 3 گروہوں کا ذکر کر دیا، مومنین کا، پھر کفار کا، اور اس کے بعد منافقین کا۔ فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی خود فریبی سے، اپنے ہیلے بہانے سے، اپنی چالوں سے اور اپنے دھوکوں سے مؤمنین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، بلکہ فرمایا نہیں، در حقیقت یہ خود ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہ وبال، یہ چالیں انہی پر الٹنے والی ہیں،
اور انہیں پر اس کا سارا عذاب آئے گا۔ اللہ جل مجدہ کا یہ اسلوب رہا قرآن مجید فرقان الحمید میں کہ اس ذات نے کہیں مثالوں کے ساتھ اپنی بات کو واضح کیا، مثالیں دے کر اپنی بات کا اظہار کیا، اور فرمایا کہ چھوٹا یا بڑا ہونا اصل نہیں بلکہ اصل وجہ مشابہت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے توحید اور شرک کا ذکر کیا اور فرمایا کہ توحید کے قائل رہو اور شرک سے باز رہو، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہیں زندگی دینے والی ہے، تمہیں موت سے ہمکنار کرنے والی ہے، تمہیں حیات دینے والی ہے اور تمہیں مختلف نعمتیں عطا کرتی ہے۔ وہ ایک ہی ذات ہے اور وہ خدا کی ذات ہے۔ فرمایا وہ جو ایک خدا ہے اسی کی توحید کے قائل ہو کر رہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا کہ جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا کہ میں مٹی سے ایک مخلوق بنانے جا رہا ہوں اور میں اس مخلوق کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا اور فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں گا، تو فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ کیا ہم تیری تعظیم، تیری تکریم، تیری عبادت نہیں کرتے؟ مولا کیا ہم ہمہ وقت تیرے ذکر میں مشغول نہیں رہتے؟ تو فرشتوں نے اپنی دانست کے مطابق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ یہ بنی آدم زمین پر فساد و خون ریزی کریں گے، ہم ہمہ وقت تیری عبادت، تیری تسبیح، تیرے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن اسرار، جن رازوں اور جن حکمتوں کو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کے ذریعے فرشتوں پر برتری عطا فرمائی، علم کی نعمت سے حضرت آدم علیہ السلام کو ہمکنار فرمایا اور فرشتوں پر ثابت کر دیا، اور فرشتے کہہ اٹھے کہ باری تعالیٰ بے شک جن رازوں، جن حکمتوں کو تو جانتا ہے ان سے ہم ناواقف ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا تمام ملائکہ کو کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو ابلیس لعین کے علاوہ تمام ملائکہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے۔ یہاں ایک بات سمجھانا ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا وہ سجدہ تعظیمی تھا، اور دیگر انبیاء کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسے ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا، سو وہ سجدہ در حقیقت سجدہ تعظیمی تھا، نہ کہ عبادت والا۔ دوسری ایک توجیہ جو مفسرین کرام یہاں پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ در حقیقت سجدہ اللہ کو ہی کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو ہی کیا جاتا ہے، مگر حضرت آدم علیہ السلام کو فقط جہت سجدہ بنایا گیا۔ جیسے ہم سجدہ تو اللہ رب العزت کی ذات کو کرتے ہیں، مگر اللہ کا گھر بیت اللہ جو حرم پاک میں مکہ شریف میں موجود ہے وہ فقط جہت سجدہ ہے، اور جہت سجدہ ہونے کی وجہ سے وہ معزز و مکرم ہے، وہ تعظیم کے قابل ہے۔ کیوں کہ وہ جو سجدہ ہم اللہ کو کر رہے ہوتے ہیں اس سجدے کے لیے جہت خانہ کعبہ کو بنایا جاتا ہے۔ سو در حقیقت وہ جو سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا گیا، مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ سجدہ در حقیقت اللہ رب العزت کی ذات کو تھا، مگر جہت سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات اقدس کو بنایا گیا۔ اور ہر ایک فرشتے نے اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ مردود و نامراد قرار دیا گیا۔ کیوں کہ اس نے اپنے برتر ہونے کو اہمیت دی، اور حضرت آدم علیہ السلام
جو کہ مٹی سے بنائے گئے ان کو معاذ کم تر جانا۔ پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں یہاں پر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے جنت میں تشریف لے جانے کا ذکر کیا، اور ذکر کیا کہ وہاں ہر قسم کے پھل، ہر سہولت، ہر آرائش سے آپ لطف اندوز ہوں سوائے اس ایک درخت کے۔ اور پھر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کے پھل کو چکھا، اور اس کے نتیجے میں آپ زمین پر بھیج دیے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ کے کلمات کا ذکر کیا، اور وہ کلمات جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں ہیں، وہ کلمات اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ اور وہ کلمات کیا تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے پروردگار، اے مولا، ہم اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہیں، بس اگر تو ہمیں نہ بخشے، ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے متعدد آیات کریمہ میں بنی اسرائیل کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا۔ اللہ رب العزت نے جو انعامات بنی اسرائیل پر کیے ان کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا، اور اس کے بعد ان کی عہد شکنیوں کا ذکر کیا، اور پھر ان کا انجام کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل پر پہلا انعام جو اللہ رب العزت نے کیا کہ بکثرت انبیاء بنی اسرائیل میں مبعوث فرمائے۔ وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم اللہ رب العزت کی کوئی خاص مقرب اور لاڈلی قوم ہے، اور یہ بات انہوں نے ذہن نشین کر لی کہ اب ہر نبی ہم ہی میں سے آئے گا، کیونکہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں مبعوث فرمائے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے سال ہا سال کے فرعون کے تسلط اور جبر سے بنی اسرائیل کو نجات عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک سمندر میں رکھا تو وہ سمندر 2 ٹکڑے ہو گیا اور راستہ بن گیا، اور یہ راستہ انہیں وادی سینا تک لے گیا، جبکہ وہی فرعون جب اپنے لشکر کے ساتھ اس سمندر کے بیچ پہنچتا ہے تو وہ سمندر جس نے اپنا سینہ حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کے لیے کھولا تھا، بنی اسرائیل کے لیے، وہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے وادی سینا میں ایک طویل عرصے تک بنی اسرائیل کے اوپر بادلوں کا سایہ کیے رکھا۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک خاص انعام تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ جیسا کھانا جو تیار خوان نعمت اللہ کی طرف سے ایک خاص انعام کے طور پر بنی اسرائیل پر نازل ہوتا۔ پھر اس کے علاوہ بے شمار دنیاوی نعمتیں بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے عطا کی، جیسے 12 چشمے 12 قبیلوں کے لیے پھوٹ پڑے۔ پھر اسی طرح بنی اسرائیل پر ایک اور انعام، گائیں ذبح کر کے مقتول پر اس کا لمس کرتے تو قاتل کا پتہ چل جاتا۔ اس کے علاوہ بے شمار انعامات اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر کیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کی عہد شکنیوں کا ذکر کیا، اور ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے اللہ رب العزت سے کیے ہوئے اپنے عہد و پیمان کو توڑا۔ اس میں سر فہرست کہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان کے قول و فعل میں تضاد تھا، یعنی وہ اپنی زبان سے کچھ کہتے اور اپنے عمل سے کچھ اور ظاہر کرتے۔ پھر اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے اندر دنیاوی لالچ و طمع بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ وہ دنیاوی لالچ کی خاطر اور با اثر لوگوں کی خاطر اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالنے لگے۔ پھر اس کے ساتھ وہ احکام الہی میں رد و بدل تک کر دیتے، اپنے دنیاوی فائدے اور طمع کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ وہ دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ رب العزت کے احکامات کو بدل ڈالتے اور جان بوجھ کر احکام الہی کو چھپاتے۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ کی عدم موجودگی میں بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. من و سلوہ جیسا تیار خوان نعمت کا انکار کرتے اور اس کے بدلے میں انہوں نے گندم، سبزی، گھیو، پیاز، مسور جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ ان کی فرمائش کر ڈالی. سو گویا وہ اعلیٰ کو رد کر کے ادنا کے طالب بن گئے اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے. پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کرنے لگے اور گائیں ذبح کرنے کے ایک سادہ سے حکم کے اوپر اتنے کثیر سوالات اٹھائے کہ پھر اس حکم پر عمل کرنا مشکل ہو گیا. اور اسی طرح کلام الہی میں، اللہ رب العزت کے کلام میں، تورات میں، انجیل میں وہ مانوی تحریف کرتے اور آقا علیہ السلام کے بارے میں جو بشارتیں اللہ نے تورات اور انجیل میں نازل فرمائیں ان کو چھپاتے، ان کو ظاہر مت کرتے. اور پھر شوہر اور بیوی یعنی میاں بیوی کے درمیان جادو کے ذریعے تفریق ڈالتے. یہ بنی اسرائیل میں عام تھا. معزز سامعین و سامعات، یہ وہ خاص ان کے کام تھے جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل فرمایا. اور پھر کس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ بچھڑے کی پرستش کے جرم میں اللہ رب العزت نے ان پر اندھیرا مسلط کر دیا اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں اپنے ہی ہاتھوں سے ایک دوسروں لوگوں کو یعنی آپس میں لڑتے ہوئے ایک دوسرے کو قتل کر دیا، ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا. اور اللہ نے کلام میں فرمایا کہ پھر ان کو ذلیل و خوار بندر بنا دیا گیا، بندر کی شکل دے دی گئی اور بالآخر وہ موت سے ہمکنار ہوئے. اسی کلام میں سورہ بقرہ کی انہی آیات میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے ذکر کے درمیان ایک خاص حکم نازل فرمایا اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 104 میں فرمایا کہ اہل ایمان جب تمہیں اپنے نبی کی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو یہ مت کہا کرو کہ رعینا، کہ ہماری رعایت کیجئے. ایسے نہ کہو کیونکہ یہ یہود اور منافقین اس کو اہانت کے معنی میں لیتے ہیں. فرمایا کہ بلکہ یوں کہو کہ یا رسول اللہ ہم پر توجہ کیجئے، ہم پر نظر کرم کیجئے. اور فرمایا کہ بلکہ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم پہلی ہی بار بات کو، اپنے نبی کی بات کو خوب توجہ سے سنو تاکہ تمہیں یہ سوال کرنے اور انہیں دہرانے کی ضرورت پیش نہ آئے. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے بارے میں ایسا کلمہ استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا جو ذو معنی ہو، جس سے غیر یہودی اور منافق کوئی غلط معنی لے سکتے ہوں اور جس کو اہانت کے معنی میں استعمال کر سکتے ہوں. یہاں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے یہ حکم نازل فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عداوت رکھتے، ان کو اپنا بڑا خاص دشمن تصور کرتے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے بنی اسرائیل پر عذاب نازل فرمایا. تو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل و میکائیل، خواہ جبرائیل علیہ السلام ہوں یا میکائیل علیہ السلام ہوں، وہ فقط اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہیں، یعنی وہ وحی کرتے ہیں جن کا انہیں اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا کہ جو جبریل امی علیہ السلام، جو میکائیل علیہ السلام یا اللہ کے دیگر فرشتوں کو اپنا دشمن تصور کرے، وہ
انہی کا دشمن نہیں بلکہ وہ اللہ رب العزت سے دشمنی کا اظہار کر رہا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی اس خوش فہمی کا ذکر کیا جو وہ یہ سمجھتے کہ وہی اللہ کے محبوب لوگ ہیں، وہی جنت کے حقدار ہیں، وہی اللہ رب العزت کے سارے انعامات کے حقدار ہیں۔ سو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اہل ایمان کو بتا دیا جائے کہ جب تک تم یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کر لو وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ سو یہود و نصارہ کی خواہش ہی یہ ہے کہ تم ان کی پیروی کرو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منصب امامت کا ذکر کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کر چکے تو انہوں نے ایک دعا مانگی، اور وہ دعا کیا تھی کہ باری تعالیٰ اے ہمارے رب، یہ جو مکہ والے ہیں انہی میں سے ایک نبی نازل فرما، ایک نبی بھیج، ایک رسول کو مبعوث فرما، ایک عظیم رسول کو، اور فرمایا کہ وہ ان لوگوں پر تیری آیات تلاوت کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کے نفوس کی اصلاح کرے۔ اور اسی لیے آقا علیہ السلام فرماتے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور آپ کی اولاد حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ و موسیٰ تک کا ذکر اجمالی طور پر کیا۔ اور پھر یہاں ایک خاص بات جو اللہ رب العزت نے بیان کی وہ یہ کہ اہل ایمان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لانے میں رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یعنی جو اہل ایمان ہوں گے ان کی یہ نشانی ہوگی کہ وہ تمام انبیاء اور رسل پر ایمان لائیں گے، وہ کسی نبی کو کسی دوسرے پر فوقیت نہیں دیں گے۔ اور یہ بھی کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد یہودی اور نصرانی نہیں تھے، بلکہ یہ سب کے سب ایک ہی دین، اور وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام کے علمبردار اور داعی تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ اور اہل کتاب کہ جو آقا علیہ السلام کی حقانیت کے روشن دلائل کے باوجود ایمان نہیں لاتے، ان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ وہ جو روشن دلائل اور ہر چیز کو جاننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے اور آقا علیہ السلام کی رسالت عظمیٰ کا انکار کرتے ہیں، یہ انکار کسی مقبول عذر کے باعث، کسی علمی حجت کی بنا پر نہیں، بلکہ ان کا انکار ان کی ضد، ان کے بغض، ان کے عناد، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے ہے۔ اور حقیقت میں ان کو اس بات کا علم ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے رسول مکرم ہیں، انکار صرف اس وجہ سے کہ انہیں ہم میں یعنی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں مبعوث فرمایا گیا۔ سو یہ وجہ ہے ان کے انکار کی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ اگر ان میں سے کوئی تورات میں بیان کی گئی آقا علیہ السلام کی نشانیوں کو بیان کرتا تو یہود خود اس سے کہتے کہ کیا تم ان کو وہ بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر عطا کیا ہے؟ یعنی معلوم ہر بات ہے ان کو، فقط اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے آقا علیہ السلام کی ذات پر ایمان نہ لاتے۔ اور حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ انہیں اس بات کی بھی خبر ہے اور معلوم ہے کہ وہ بعثت سے قبل آقا علیہ السلام کے وسیلے سے کفار کے خلاف دعا مانگا کرتے تھے، کفار پر فتح کی دعا مانگا کرتے تھے یہود و نصارہ، مگر جب آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تو فقط اپنے بغض اور اپنے عناد اور اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے آقا علیہ السلام پر ایمان نہ لاتے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما دیتا ہے۔ اور پھر آخر میں یہاں اللہ رب العزت نے ذکر کیا کفار اور مشرکین
کہ ان بے مقصد مطالبات کا، اور وہ کیا بے مقصد مطالبات کہ وہ کہتے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتی. یعنی اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو بہتر ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے خود کلام فرمائے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے. اور اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے کفار اور مشرکین کے ناجائز مطالبات کا ذکر کیا، مثال کے طور پر کہ اللہ رب العزت ہم سے خود براہ راست کلام کیوں نہیں فرماتا، یا کوئی براہ راست نشانی کیوں نہیں ہمارے لیے بھیجتا، یا موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے مطالبات کا ذکر کہ ہمیں کھلے عام اللہ کا دیدار ہو جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. سو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسی باتیں فقط کٹ جہتی کے طور پر کی جاتی ہیں اور قبول حق کے لیے اتمام حجت کے طور پر نہیں. سو اسی کے ساتھ ہم آج کی اپنی نشست کو ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات ہمیں حق سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل دوسری نشست میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.